لائیو آنا پڑا ہے، اور لائیو آنے کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان میں ایک زلزلہ آیا ہے، بہت بڑے پیمانے کا زلزلہ آیا ہے، 7.7 ریکٹر سکیل کا یہ زلزلہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کا مرکز ملک سے باہر تھا، یہ ایک بڑا زلزلہ تھا۔ الحمدللہ ابھی تک کیونکہ ابھی بالکل ریسنٹلی یہ زلزلہ آیا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں نقصان ہوا کتنا ہوا کیونکہ رپورٹس ایسا ایسا آنا شروع ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت خوفناک زلزلہ تھا۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو ناظرین، یہ زلزلہ تھا 7.7 ریکٹر سکیل کا۔ ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے اور شام میں جو زلزلہ آیا جس نے اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی مچائی ہے ناظرین، وہ زلزلہ تھا 7.8 ریکٹر سکیل کا۔ صرف 1 ریکٹر سکیل کا فرق ہے ناظرین۔ میں گاڑی میں تھا اور گاڑی میں مجھے زلزلہ، کھڑی گاڑی میں مجھے زلزلہ محسوس ہوا، میں نے فٹافٹ ویڈیو بنانے کی سوچی، میں لائیو آ گیا۔ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کیونکہ میں نے آپ کو جب ٹرکی کا زلزلہ آیا تھا آج سے مہینہ ڈیڑھ پہلے، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میری پیشگوئی نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے پڑھا تھا، یہ باقاعدہ سویڈن کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ جو امریکہ کی ہارپ ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے یہ زلزلے آ رہے ہیں۔ یہ امریکہ کا ایک نیا ہتھیار ہے، یہ باقاعدہ ایک ہتھیار ہے۔ آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ اگلے مرحلے میں پاکستان اور ایران کی باری ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اب اگلا زلزلہ یا پاکستان میں آئے گا یا ایران میں آئے گا۔ میں نے آپ کو ایگزیکٹلی یہ بات کی تھی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا، یہ لائیو جیسے ہی اینڈ ہوگا آپ اس لائیو کے اوپر ایک لنک دیکھیں گے میری اس ویڈیو کا، جس ویڈیو میں نے آج سے 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ترکی میں ہونے والے زلزلے کی پیش گوئی پہلے کی گئی تھی سویڈن کی کانفرنس میں کہ ترکی میں زلزلہ آنے والا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ زلزلہ آئے گا، زمین سے زلزلہ آئے گا، نہیں، ان کو یہ پتا تھا کہ باقاعدہ ترکی پہ ایک حملہ ہوگا اور وہ زلزلے کی صورت میں ہوگا۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا ناظرین کہ اگلا نمبر پاکستان کا ہے۔ آج پاکستان میں 7.7 ریکٹر سکیل کا زلزلہ آیا ہے۔ ترکی میں آنے والے زلزلہ جو تھا وہ 7.8 ریکٹر سکیل کا تھا، یعنی تقریباً جو ریکٹر سکیل پہ اس کی جو شدت ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہے۔ اس پہ ذرا غور کریں آپ کہ پاکستان میں زلزلہ کیوں آیا ہے۔ میں نے بہت پہلے آپ کو بتا دیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے ہارپ ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے ناظرین، یہ ٹیکنالوجی زمین کے اندر موجود جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں ان کی موومنٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے باقاعدہ سیٹلائٹ کے ذریعے۔ اب آپ کو سننے میں عجیب لگے گا، آپ ابھی جائیں، اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہو رہا آپ ابھی جائیں، آپ گوگل پہ سرچ کریں ہارپ، HAARP، HAARP، ہارپ ٹیکنالوجی، اور اب آپ کو پتا چلے گا کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کے سیلاب آتے ہیں، آپ کے زلزلے آتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی فوج کو ہرانا ہو تو یہ سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کی زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کے اندر تک ایسی ریز، ایسی شعاعیں بھیجتے ہیں کہ وہ ٹیکٹونک پلیٹس جس کے ہلنے کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں تک لکھا ہوا تھا ناظرین کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ جو سرحد پہ موجود، اگر کوئی فوجی موجود ہے سرحد پہ، لیٹ سے کوئی فوجی ہے، تو ان کی جو ڈیسیژن پاور ہے اسے کمزور کیا جا سکتا ہے، انہیں ذہنی طور پہ بیمار کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کو لٹرلی آپ کو شاید عجیب لگ رہا ہوگا، میں دوبارہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے 1.5 مہینے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ یہ کرنے جا رہا ہے اور یہ ہوگا۔ اگلے حملے آپ کو اس طرح ہوں گے، سیلاب آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ سیلاب آیا، ترکی میں زلزلہ آیا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ اگلا زلزلہ پاکستان اور ایران میں آئے گا۔ پاکستان میں زلزلہ آیا اور 1.5 مہینے کے فرق سے آیا ناظرین۔ یہ بہت بڑی گیم ہے جو کھیلی گئی ہے ناظرین۔ یہ ترکی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ترکی خلافت عثمانیہ 2023 میں، آپ نوٹ کریں ایک بات، 2023 میں ترکی نے اعلان کرنا تھا کہ وہ 100 سالہ معاہدہ جس کے تحت خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تھا اور وہ تمام زمینی خطے جو خلافت عثمانیہ سے اور ترکیہ سے لے لیے گئے تھے وہ ہمیں واپس مل جائیں گے۔ یہ 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہو جانا تھا، 100 سال پہلے کیا گیا تھا۔ اب جب وہ معاہدہ ختم ہونا تھا، آپ نوٹ کریں کہ جب جیسے ہی معاہدہ ختم ہوتا ہے ترکی میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ ترکی کو اپنی پڑ گئی ہے اس وقت، ترکی اس معاہدے کے تحت اب اپنی وہ زمینیں کلیم نہیں کر پائے گا۔ سمجھے آپ میری بات کو؟ اب ترکی کم سے کم اس کو 2-3 سال لگ جائیں گے اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ترکی میں عین اس وقت زلزلہ آتا ہے کہ جیسے ہی اس کا
تاج برطانیہ سے اور دیگر جو یوں کہہ لیں کہ سامراجی قوتیں تھیں جنہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑا، جیسے ہی وہ 100 سالہ معاہدہ ختم ہوتا ہے 2023 میں اور خلافت عثمانیہ کے تمام اثاثے ترکی کو ملنے ہوتے ہیں، ترکی میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کو، چونکہ چین کا ایلائی بن چکا ہوا ہے پاکستان ہر طرح سے، اور چین جو ہے وہ ہر طرح سے پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، ادھر امریکہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام ہے، سیاست ہمارے ہاں بیڑا غرق ہوا ہے۔ عمران خان کو جب سے گھر بھیجا گیا اس کے بعد سے لے کے اب تک آپ کی اکانومی نہیں سنبھل رہی، ڈالر نہیں سنبھل رہا، سیلاب آ گیا، پھر اب زلزلہ آ گیا، یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ بات شاید آپ کو سننے میں عجیب لگے، ابھی آپ جا کے گوگل پہ ہارپ ٹیکنالوجی سرچ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہارپ ٹیکنالوجی کے تحت زلزلے کیسے آتے ہیں۔ میں نے اپنی ویڈیو بنائی تھی اس کی، ٹھیک ہے، اپنی میں نے خود ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک میں تھوڑی دیر میں ڈال دوں گا ناظرین، وہ جا کے آپ لنک دیکھیے گا، میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی اس میں، کیونکہ اگر میں یہاں بتانے لگ جاؤں گا تو کیا کہ ہاں ہارپ ٹیکنالوجی از گیٹنگ اس انٹو نیچرل کلیمٹیز۔ بیسکلی ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے را ہے وہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، مگر کام کیا کرتی ہے؟ وہ اسپیوناج کا کام کرتی ہے، سپائنگ کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح سے اس کا جو نام جو کور ہے اس کا وہ یہ ہے کہ یہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جس کا کام ہے موسمی تبدیلیوں کو دیکھنا، لیکن دنیا کے ہر اس سائنسدان نے جس نے اس پر ریسرچ کی ہے اس نے یہی بات کی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو آپ کی یوں کہہ لیں کہ نیچر کے خلاف جانا یا نیچر میں گڑبڑ کرنے کا جو کام ہے ناظرین وہ لیا جائے گا۔ یہ اب ایک ڈرا دینے والا قصہ ہے۔ پاکستان میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، میں لاہور شہر سے لائیو ہوں، لاہور شہر میں اس زلزلے کو بہت زیادہ محسوس کیا گیا۔ 7.7 جی ابھی فروا اختر صاحبہ لکھ رہی ہیں، اٹ واز 7.7 ریکٹر اسکیل پہ۔ ترکی والا زلزلہ ہوا 7.8، جسٹ 0.1 پوائنٹ کا ڈفرنس تھا گائز۔ اس ڈفرنس سے آپ بچیں، مجھے لگتا ہے اس کا شاید دورانیہ بہت کم تھا، اس وجہ سے شاید جو ہے نقصان اتنا نہیں ہوا۔ ترکی والے کا دورانیہ بہت زیادہ تھا اور اس کے آفٹر شاکس جو تھے 120 آفٹر شاکس تھے ترکی والے زلزلے کے۔ یہاں کے مجھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہاں پہ آفٹر شاکس نہیں آئے، بہت تیز، جن لوگوں نے ایکسپیرینس کیا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت تیز زلزلہ تھا، بہت زیادہ تھا، یہ زلزلہ بہت خطرناک تھا۔ میرا کام تھا اویئرنس دینا، میں بہت ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میں ہارپ ٹیکنالوجی اگر یوز کر رہا ہے امریکہ یا کوئی بھی ملک تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ کر سکتا ہوں کم سے کم آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ نیچرل نہیں ہے، یہ انجینئرڈ ہے۔ یاد رکھیے گا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ انجینئرڈ ہے سب کچھ۔ پلیز آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ میں آپ کو اپنے لائیو اس شو سے آپ سب سے اجازت چاہوں گا ناظرین، آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا پلیز، اب تو بہت زیادہ خیال رکھیے گا پلیز۔ اللہ حافظ۔